السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایجوکیشن 303 کا شارٹ لیکچر 25 ڈسکس کریں گے۔ اس میں اوور ویو آپ نے خود دیکھ لینا ہے، کریٹیکل کویسچنس بھی ریڈ آؤٹ کر لینے ہیں۔ چلتے ہیں آج ہم اپنے لیسن کی طرف۔ جارج اسٹینلی ہال، جے ایس ہال اور اس کے اسٹوڈنٹ ارنالڈ کیسل ورکڈ آن ڈیفائننگ چائلڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ انہوں نے کام کیا، اس کے طالب علم جو ہے آرنلڈ کیسل، اس نے ڈارون کی اصطلاحات میں بچوں کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ان ڈارون ٹرمز، ڈارون کی ٹرمز میں بچوں کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کی وضاحت پر کام کیا۔ They collected normative data on children emotions and behavior for the first time۔ انہوں نے کلیکٹ کیا پہلی بار بچوں کے جذبات اور رویے سے متعلق جو بیسک ڈیٹا ہے، بیسک میں ڈیٹا وہ کلیکٹ کیا۔ and argued that his methodology was best in doing so۔ اور انہوں نے دلیل دی کہ دس میتھڈالوجی واز بیسٹ ان ڈوئنگ سو، کہ ایسا کرنے میں طریقہ کار جو ہے وہ بہترین تھا۔ ہال argued that development in the child mimics human history in evolutionary terms۔ ہال نے argued، دلیل دی that development in the child کہ بچے میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ mimic human history in evolutionary term، کہ بچے میں نشو و نما انسانی تاریخ کی نقل کرتی ہے۔ He conceived of human development، اس نے انسانی ترقی کا تصور پیش کیا to two landmarks pre and post adolescence، جو کہ نوجوانی سے پہلے اور بعد میں جو یعنی کہ دو زمینی نشانات پر مشتمل تھا۔ pre adolescence was a savage stage marked with instinct behaviors۔ جو پری ایڈولسنس ہے، جو قبل از جوانی، اس کا ایک سیوج سٹیج تھا، یعنی کہ ایک وحشی مرحلہ تھا جس میں اس نے انسٹینکٹیو بیہیویئرز، اس نے فطری طرز عمل کا جو مارکڈ نشان لگایا گیا تھا جس پر، یعنی کہ قبل از جوانی ایک اس کا وحشی مرحلہ تھا جس میں فطری طرز عمل کا نشان لگایا گیا تھا۔ اینڈ انڈیویجول ڈڈ ناٹ نیڈ، اور فرد کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اینی ٹریننگ بیسڈ آن ریزننگ اور لاجک، استدلال اور لاجک، منطق پر جو مبنی ایک کوئی تربیت ہے۔ ڈیورنگ ایڈولسنس دا انڈیویجول وینٹ تھرو واٹ ہی کالڈ اسٹارم اینڈ اسٹریس۔ اس نے ایڈولسن کے نوجوانی کے دوران فرد جو ہے وہ تین اہم پہلوؤں کے ساتھ، جسے وہ طوفان اینڈ اسٹریس اور تناؤ کہتے ہیں، سے گزرا، ود 3 میجر اسپیکٹس، اس کی جو 3 اہم پہلو ہیں۔ کانفلکٹ ود پیرنٹس، والدین کے ساتھ اس کا کانفلکٹ، موڈ ڈسٹرپشنز اینڈ اس کا جو موڈ یعنی کہ مزاج میں خلل، اینڈ رسکی بیہیویئر، خطرناک رویہ۔ یہ اس کے 3 پہلو ہیں جس میں سے وہ یعنی کہ نوجوانی کے دوران جسے وہ طوفان اور تناؤ کہتے ہیں اس سے جو وہ گزرا تھا، تو اس میں جو 3 پہلو ہیں وہ یہ ہیں: کنفلکٹ ود پیرنٹس، موڈ ڈسٹرپشنز اینڈ رسکی بیہیویئر۔ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ہیری اسٹارک سلیوان اینڈ ہز ڈیپ روٹیڈ ٹریننگ ان سائیکو انالائسس۔ جو سلیوان نے اس نے جو سائیکو انالائسس یعنی کہ نفسیاتی تجزیہ میں اپنی گہری تربیت حاصل کی تھی، بٹ لیکن emphasized interaction the individual had with other انفارمنگ پرسنالٹی اور ڈیولپنگ کنفلکٹس۔ لیکن اس بات پر اس نے زور دیا، زور دیا اس نے کہ فرد کے ساتھ شخصیت کی تشکیل یا تنازعات پیدا کرنے میں دوسرے سماجی نفسیات کا شعبہ اس نے جو قائم کیا، کنفلکٹ ڈیولپنگ، اس نے شعبہ وہ قائم کیا۔ اس نے talked about 3 modes of interactive experiences۔ انٹریکٹیو ایکسپیرئنسز کے اس نے 3 طریقوں کے بارے میں بات کی، وہ ہیں پروٹوٹیکسک، پیراٹیکسک اینڈ سینٹوٹیکسک۔
نیکسٹ ٹاپک ہے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ. اس میں دیکھنے ہیں کہ وہ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کیا ہیں، ترقی کے مراحل. اس میں فرسٹ ہے انفینسی، چائلڈہوڈ، جاوینیلا ایرا، پری ایڈالسنس، ایڈالسن، لیٹ ایڈالسن، ایڈلٹہوڈ. یہ سارے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں. یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں، ایم سی کیوز کے حوالے سے کویسچنس آ سکتے ہیں اس میں سے. ایرک ایرکسن، اس میں ایرک ایرکسن لائک سلیوان ایرکسن واز آلسو افیکٹڈ بائی سائیکو انالائسز. جو سلیوان اس کی طرح لائک سلیوان کی طرح ایرکسن جو ہے وہ واز آلسو افیکٹڈ بائی سائیکو انالائسز. ایرکسن بھی جو ہے وہ نفسیاتی تجزیہ سے متاثر تھا. ہی ایکسپیکٹڈ مینی آف فریڈین تھیریز، اس نے بہت زیادہ فریڈین تھیری کو ایکسیپٹ کیا، بٹ ریجیکٹڈ، لیکن ریجیکٹ کیا کس کو؟ ہز اوور ایمفاسائزز آن سیکچولیٹی، اس نے سیکچولیٹی پر اس کا سب سے زیادہ ایمفاسائز زور تھا. آلسو سجسٹڈ، اس نے یہ بھی تجویز کیا دیٹ پرسنالٹی کنٹینیوز ٹو ڈیولپ بیانڈ 5 years، لیکن اس نے یہ بھی تجویز کیا کہ جو پرسنالٹی ہے وہ 5 سال سے زیادہ ڈیولپ کرتی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایرکسنز سائیکو سوشل سٹیجز. یہ ایرکسن کی جو سائیکو سوشل سٹیجز ہیں وہ یہ ہیں کہ برتھ 1 years، اس میں اس نے 1 to 3 year، 3 to 6 year، 6 to 11 year، اڈالسنز، یہ سارے آپ نے خود دیکھ لینے ہیں کہ کون کون سی ہیں. ڈیفرینشیل ایموشنز تھیری. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا یہ ڈیفرینشیل ایموشنز تھیری. اس میں ایکمان اینڈ ایزارڈ سجیسٹ بیسک ایموشنز لائک، کون کون سے ہیں بیسک ایموشن اس نے جو سجیسٹ کیے تھے وہ ہیں سیڈنس، سرپرائز، ڈسگسٹ، فیئر، ہیپینس اینڈ اینگر. آر انیٹ اینڈ یونیورسل. انیٹ ہوتا ہے فطری اینڈ یونیورسل اور عالمگیر. یہ جو اس کے بنیادی جذبات جیسے کہ سیڈنس اداسی، سرپرائز تعجب، ڈسگسٹ نفرت، فیئر خوف، ہیپینس خوشی، اینڈ اینگر اور غصہ، یہ سارے بتاتے ہیں. ایویڈینس کمز فرام کراس کلچرل اسٹڈیز. جو ایویڈینس ہیں وہ کراس کلچرل اسٹڈیز سے آتے ہیں. ویئر پیپل آف ڈفرینٹ کلچرز جج دا ابو ایموشنز بیسڈ آن فیشل ایکسپریشن ایز سملر. جہاں مختلف کلچرز کے جو پیپل ہیں وہ مندرجہ بالا جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اس طرح کے چہرے کے تاثرات پر. Where Izzard thinks that facial expressions are directly linked with physiological state of emotions, Ekman thinks maybe indirectly. Where Izzard thinks، جہاں Izzard سوچتا ہے کہ فیشل ایکسپریشنز جو ہیں چہرے کے تاثرات that directly linked with his physiological state of emotions، جو براہ راست جذبات کی جسمانی حالت سے جڑے ہوئے ہیں. Izzard argues that emotional expression is developmentally innate. Izzard جو ہے وہ دلیل دیتا ہے کہ جذباتی اظہار جو ہے وہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے. Babies express emotions of disgust when tasting something bitter and smile in sleep even in mother's womb. When tasting something bitter، کڑوی چیزیں چکھنے پر بیزاری، and smile in sleep even مدرز بم، اور ماں کے پیٹ میں بھی نیند میں مسکرانا. سارنی اور کیمپوس کا کہنا ہے کہ نوجوان افراد میں جذبات کا جو مناسب اظہار نہیں ہو سکتا. کنٹیکسٹ اس کا سیاق و سباق یہ ہے. نیکسٹ جینیٹک ایکسپلینیشنز. MZ twins are more similar in when they begin to smile and how often they smile, and feel fear of strangers and general fearfulness than DZ twins. جڑواں بچے اس وقت زیادہ ملتے جلتے ہیں جب وہ they begin to smile، جب وہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، and how often they smile، اور وہ کتنی بار وہ مسکراتے ہیں، and feel fear of strangers، اور
خوف محسوس کرتے ہیں. اینڈ جنرل فیئرفلنیس جو جڑواں بچوں میں جنرل فیئرفلنیس دین ڈیزی ٹوینس جڑواں بچوں کے مقابلے میں اجنبی اور عمومی خوف جو ہے وہ اسٹرینجر اسٹریس اکرز ایٹ سیم ایج ان آل کلچرز ریگارڈلیس آف چلڈرنگ پریکٹس. اس میں جو ہے وہ جو اسٹریس ہے وہ سیم ایج میں ہی آتی ہے تمام کلچرز میں. کلچرز ریگارڈلیس آف چلڈرن پریکٹسز. اس میں جو بچوں کی پرورش کے طریقوں سے قطع نظر ثقافت ہے وہ سیپریشن پروٹیسٹ علیحدگی کا احتجاج یہ سارا انفینٹس ڈسٹریس ایٹ بینگ سیپریٹڈ فرام مدرز بچے کی ماں سے جدا ہونے کی تکلیف کمز ایٹ اباؤٹ 6 months ٹو اس کی آتی ہے کب 6 months ٹو 39 months. آلسو اکرز ان آل کلچرز ایٹ اباؤٹ دا سیم ٹائم. اس میں بھی تقریباً ایک ہی وقت میں تمام کلچرز میں ہوتا ہے. اسی طرح سملرلی جو کارکردگی کی بے چینی ہے وہ 18 سے 24 ماہ کے آس پاس ہوتی ہے. کنسرن اباؤٹ بینگ ایویلیویٹڈ یعنی کہ کنسرن کیے جانے کے بارے میں جو فکر مند ہونا یعنی کہ تشخیص کیے جانے کے بارے میں فکر مند. اس میں ہے شیم ایمبیرسمنٹ اینڈ گلٹ وڈ بی اے ٹائپیکل ایموشنز. شرم ایمبیرسمنٹ شرمندگی اور جرم عام جذبات ہوں گے اس میں. اس ٹاپک میں اس نے جینیٹک وضاحتیں اس طرح کی ہیں کہ جڑواں جو بچے ہیں اس وقت وہ زیادہ ملتے جلتے ہیں جب وہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں اور کتنی بار وہ اور کتنی بار مسکراتے ہیں اور خوف محسوس کرتے ہیں. جڑواں بچوں کے مقابلے میں اجنبی اور عمومی خوف جو ہے وہ اس میں ایک ہی عمر میں ہوتا ہے بچوں میں. بچوں کی پرورش کے طریقوں سے وہ قطع نظر ثقافت جو ہے وہ علیحدگی کا احتجاج اور بچے کی ماں سے جدا ہونے کی تکلیف یہ تقریباً کتنے ماہ میں یہ 6 to 39 months میں آتی ہے. اس میں بھی تقریباً ایک ہی وقت میں تمام ثقافتوں میں ایسا ہوتا ہے. اسی طرح کارکردگی کی بے چینی جو ہے وہ کتنے ماہ کے پاس ہوتی ہے یہ 18 to 25 months کے آس پاس ہوتی ہے. اس کے بارے میں جو کنسرن اباؤٹ بینگ ایویلیویٹڈ جو تشخیص کیے جانے کے بارے میں فکر مند ہے اس میں ہے شرم ایمبیرسمنٹ اینڈ گلٹ وڈ بی ٹائپیکل ایموشنز. یہ شرمندگی اور جرم جو ہیں وہ عام جذبات ہوں گے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کوگنیٹیو ایکسپلینیشن یعنی کہ علمی وضاحتیں. ان این unfamiliar event the infant develops tension and respond with cognitive efforts to master the meaning of the event. When the infant is successfully tension is released and he smiles. ایک جو ناواقف ایونٹ ہے اس میں بچہ تناؤ پیدا کرتا ہے. انفینٹ ڈیولپ ٹینشنز اس کی اور معنی پر یعنی کہ اس کے رسپونڈ اور معنی پر عبور حاصل کرنے کی جو اس کی علمی کوششوں کے ساتھ جواب دیتا ہے. جو تقریب کے جب بچہ کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے ٹینشن از ریلیز اس کے جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ریلیز ہو جاتی ہے اور وہ ریلیزڈ اور وہ ہی اسمائلز اور وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے. کانٹیکسٹ افیکٹس ان فیئر آف اسٹرینجر اجنبی کے خوف میں سے اس کے جو کانٹیکسٹ کے اثرات ہیں وہ جو ہیں کین بی ایکسپلینڈ بائی انکریزنگ کاگنیٹیو وہ جو کاگنیٹیو اس کے جو علمی نفاست کو بڑھا کر اس کی جو وضاحتیں کی جا سکتی ہیں جیسے کہ ہاؤ کلوز دا مدر از جیسے کہ وہ ماں کے کتنا کلوز ہے. ویدر دا اسٹرینجر از کیا وہ اجنبی ہے. اسمائلنگ اور سوبر مسکراتی ہوئی یا پرسکون. فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کمبائنز کگنیٹیو اینڈ لرننگ ایکسپلینیشنز. یہ جو ہے وہ اس کا علمی اور سیکھنے کی وضاحتوں کو وہ کمبائن کرتا ہے. ایموشنز اینگر اس کے جو جذبات ہیں وہ جذبات ہوپ جائے فرسٹریشن اور اینگر اینڈ فیئر. اس میں ہوپ امید جو جوائے خوشی
اور فرسٹریشن، مایوسی، اینگر، غصہ، اینڈ فیئر اور ہوپ، یہ جو مقاصد سے وہ جو آر لنک ٹو گولز، اس میں جو مقاصد سے منسلک ہیں، یعنی کہ لنک کر جاتا ہے اپنے گول سے. سم گولز آر انیٹ، کچھ جو گولز ہیں وہ تو انیٹ پیدائشی ہوتے ہیں. بیبی ویٹنگ ٹو بی نیئر مدر، جو بچہ ہے وہ ماں کے زیادہ قریب رہنا چاہتا ہے. اینڈ سم آر لرن لائک وانٹیڈ اے نیو کار، اور کچھ سیکھتے ہیں جیسے کہ ایک نئی گاڑی چاہتے ہیں، وانٹیڈ ٹو اے نیو کار، جیسے وہ نئی گاڑی چاہتے ہیں. ایموشنز آر آلسو لنک ٹو اسٹیبلشنگ اینڈ مینٹیننگ سوشل ریلیشن شپ، جذبات بھی سماجی تعلقات قائم کرنے اور برقرار رکھنے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سمری میں اس نے یہی بتایا کہ ہم نے بچوں میں جو جذباتی نشوونما کے ابتدائی نظریات بیان کیے ہیں، یعنی کہ اوپر ہم نے سارے جو بچوں کے جذباتی نشوونما کے ابتدائی نظریات نیٹ جو ہے وہ سارے بیان کیا، اور مزید جدید نظریات کو بھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے. جذباتی ترقی ہم نے خاص طور پر جو ہال، سلیوان اینڈ ایرکسن تھیریز، اس کے جو تھیریز آف ایموشنل ڈیولپمنٹ ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا. زیادہ تر ہم نے ان کی تھیریز پر ہی تبادلہ خیال کیا تھا. اینڈ ادر مور ریسنٹ تھیریز ود ریگارڈس ٹو ایموشنل ڈیولپمنٹ، اور ترقی اور جذباتی ترقی کے حوالے سے اس کے دیگر حالیہ نظرات، یہ سارے ہم نے اوپر دیکھے.